نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض وقال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قال النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كلاهما في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر اللہ کریم نے ہمیں اسلامی قوانین عطا فرمائے، اسلامی حکومتیں عطا فرمائی، اسلامی عوام کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکومتوں کو نظام معیشت دیا، عوام کو نظام تجارت دیا، یہ سارا نظام اسلام کے اندر موجود ہے۔ آج کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور جی اسلام کے اندر وہ تجربہ کار اصول نہیں ہے، اسلام کے اندر معیشت کو مضبوط کرنے کے وہ ضابطے نہیں ہیں جن ضابطوں سے معیشت ترقی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو ہمیں معیشت دی اس کا بھی ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو جو ہمیں رزق دیا اس رزق کا بھی ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ رزق ہمیں کس طرح دیا اس انداز کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر اصول کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر قسم کا اصول بھی موجود ہے، ہر معیشت کی ترقی کا راز بھی موجود ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں او جی سود کو کس طرح چھوڑ دیں، اگر سود کو چھوڑ دیا تو ترقی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ پہلے پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ہر ملک کے لیے، ریاست کے لیے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز اس ملک کے اندر امن اور سکون ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ میرے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ جس سے یہ بات بڑی خوب واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے ہر ریاست کے لیے سب سے پہلے امن کو ترجیح دی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کے اندر امن کی بات نہیں ہے۔ دوسری دعا مانگی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، یا اللہ اس کے رہنے والوں کے لیے مضبوط معیشت عطا فرما، مضبوط رزق کا نظام عطا فرما، اس کے رہنے والوں کے لیے وافر مقدار میں وسعت کے ساتھ رزق عطا فرما۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو وسیع مقدار میں رزق عطا فرما جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تجارت کا حکم دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ایمان والو تم تجارت کرو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت تمہارے لیے حلال ہے، سود حرام ہے، تم نے تجارت کرنی ہے، سود نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، اس کے ساتھ اللہ نے وضاحت فرمائی تجارت کرنی کس طرح ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے خود تمہارے درمیان معیشت، تجارت، رزق کی تقسیم کی ہے، ہم نے خود یہ نظام تمہیں دیا ہے جس کے ذریعے تم پیسہ بناتے ہو، جس کے ذریعے تمہارے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے،
جس کے ذریعے تمہارا ملک، تمہاری ریاست ترقی کرتی ہے، وہ اصول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود بنائے ہیں، ہم نے دیے وہ اصول کیا ہیں؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بعض لوگوں پر بڑا مقام دے دیا۔ کچھ لوگ سرمایہ دار بن گئے اور کچھ لوگ مزدور بن گئے، کچھ لوگ انویسٹ کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے ماتحت کام کر کے پیسہ کما کے مزدوری کر کے اپنا کام چلاتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر بلند کر دیا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر، پوری دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس کو سب سے پہلے متعارف میرے اللہ نے کروایا ہے۔ جو باتیں آج لوگ تجارت کو بڑھانے کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے بڑے بڑے اصول پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ ہم نے سب کچھ بنایا، ہم نے یہ بنا دیا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، میرا بندہ اگر تجھے رزق مل جائے، اگر تیرے ملک میں ترقی آ جائے، تو یہ نہ کہ میں نے یہ سب کچھ کر دیا، تو یہ نہ کہ، بلکہ تو کہ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ، یہ تیرے اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تو مال جمع کر رہا ہے، تیرے اس جمع کردہ مال سے بہتر اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے تو یہ نہ کہہ کہ جو کچھ میں نے بنایا سب کچھ میرا مال ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اور یہ پیسے کا دور ہے، یہ قرآن کے خلاف آواز ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پیسے سے بہتر اللہ کی رحمت ہے، پیسے سے بہتر اللہ کی رضا ہے، پیسے سے بہتر اسلام کی پابندی ہے، پیسے سے بہتر عبادات ہے، مساجد کو، تعلیم کو آباد کرنا۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جی پیسے کا دور ہے۔ اب مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں نا، اب والدین کو کسی کو کہہ دو نا جی اپنے بچے کو ایک بچہ تو کم از کم مدرسے میں داخل کرواؤ، او جی کیا کریں مولوی صاحب، کہاں سے بتر کمائے گا کیسے؟ اگر اس کو مدرسے میں داخل کر دیں تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اللہ کی رحمت تمہارے مال سے بہتر ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اس کو مدرسے داخل کروا دیں گے تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ آگے زندگی بھی تو گزارنی ہے نا مولوی صاحب، اب ہماری تو ذمہ داری ہے۔ پہلے کہتے ہیں مدرسے داخل نہیں کروانا، مدرسے داخل کروا دیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور جب داخل کروا دیتے ہیں مولوی بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑھائیں۔ کیوں جی یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلے کہتے ہیں مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، جب مولوی بن جاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور جب بات حقیقت واضح ہو جاتی ہے پھر بات حق کو چھپاتے ہیں تنقید کے ذریعے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے درمیان معیشت کا نظام ہم نے تقسیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرا بھائی سارا دن اللہ اللہ نفل پڑھتا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا ہے، کبھی کاروبار میں میرے ساتھ اس نے ہاتھ نہیں بٹھایا، میرے ساتھ نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا بھی رزق تجھے دے رہے ہیں، اس لیے جو وہ اللہ اللہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اپنی اولاد کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اس کی برکت سے تمہارا رزق کھل جائے گا، اللہ کی رحمت سے رزق کھلتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ سے ڈر، اللہ تیرے لیے اتنا رزق نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، اتنا پیسہ آئے گا تو گن نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے ڈر تو صحیح، تم مجھ سے ڈر کے زندگی گزار تو تیرے لیے اتنا مال آ جائے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکے گا اتنا مال کہاں سے آ گیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی تعلیم ہو، ملک کی، قوم کی، معاشرے کی، یہ ضرورت ہے ہر معاشرے کی
آپ سکول کی تعلیم دلوائیں، مدرسے کی تعلیم دلوائیں، دونوں تعلیمات کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ ہر قوم کی، ہر معاشرے کی، ہر ریاست کی، ہر ملک کی یہ ضرورت ہے کہ بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ ان پڑھ کی کیا حیثیت ہے پڑھے لکھے معاشرے میں؟ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، آنے والے وقت میں وہ بھی آپ کی طرح ایک مزدور کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ پڑھے لکھے معاشرے کے اندر مقام حاصل کرنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو ایک مقام حاصل ہو جائے، وہ اپنا کنسپٹ، اپنا دماغ، اپنا تاثر ٹھیک کرے۔ وہ ٹھیک تاثر کیا ہے کہ اپنے بچے کو تعلیم کے ذریعے ترقی دلوانے کا سوچے۔ یہ نہ سوچے کہ میرا بچہ اگر آج کاروبار میں جائے گا، 10 سال 15 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو ہوٹل پہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آج آپ اس کو غلامی میں، ملازمت میں چند پیسوں کی خاطر دھکیل رہے ہیں تو وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس نے وہی کچھ بننا ہے۔ بچے کے تاثرات میں 20 سال 25 سال کی عمر تک جو چیز داخل ہو گئی، اس نے پورے 65 70 75 سال اسی طرح گزارنے ہیں۔ اس کے ذہن کے اوپر جو چیزیں سوار ہوگی۔ میں تو اپنے کئی دوستوں کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ مزدور ہیں، اپنے بچوں کے سامنے شو نہ کرو کہ میں اتنی مشقت سے، اتنی مشکل سے مزدوری کر کے پیسہ کما رہا ہوں۔ کیا ضرورت ہے؟ بچوں کے سامنے آپ شو کرو گے، بچہ خود محسوس کرے گا میرا باپ میرے اوپر احسان کر رہا ہے، میرا باپ کتنی مشکل سے پیسہ کما رہا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی قدر دلوائیں۔ کئی بچے اب والدین جب مزدوری کرتے ہیں بڑی مشکل میں، بہت تنگ ہو کر جب وہ پیسہ کماتے ہیں، بچے جب ہوش سنبھالتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا میں نہیں پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا ہے؟ نہیں ابا میں نہیں پڑھنا۔ او بھئی ہوا کیا ہے؟ میں نہیں پڑھ سکتا آپ کی یہ حالت دیکھ کر۔ اب بچہ تو اپنی جگہ سچا ہے، اس کے دل میں باپ کا احساس آ رہا ہے کہ میرا ابا اتنی مشکل سے کما رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ابا حضور نے نہیں پڑھا تو اس لیے مشکل سے کما رہا ہے۔ یہ بچے کو نہیں پتا، یہ بات بچے کو والدین نے سمجھانی۔ معاشی نظام اللہ نے دیا، اس معاشی نظام کے اندر تعلیم ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مزدور اور مالک کا نظام جو ہے اسی میں پیسہ ہے۔ تعلیم کے اندر جو اللہ نے رزق رکھا ہے وہ غیر تعلیم میں نہیں ہے، تعلیمات کا حصہ ہی ہے۔ جب ایک بچے کو پتہ ہوگا اللہ کی رحمت سے رزق ملتا ہے، اس کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا، دن رات پیسے کے پیچھے دوڑے گا نہیں۔ اس کو پتہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا پیسہ آئے گا گن نہیں سکے گا۔ اللہ فرما رہے لا يَحْتَسِبُ، تو حساب ہی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ رزق کی تقسیم اللہ تعالی نے فرمائی۔ اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر سورۃ الانعام کی آخری آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، بعض کو بعض کے اوپر مقام دے دیا۔ خلائف الارض، یہ زمین کے اندر تیرے اللہ نے نظام بنایا ہے، کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، تاکہ پتہ چل جائے، اللہ آزما لے تم میں سے کون بڑا اپنے چھوٹے کو کیا دیتا ہے، مالدار کمزور کو کیا دیتا ہے، کتنا وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری الفاظ یہی تھے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنے ماتحت کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ تو اگر ہم یہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک کی معیشت میں سب سے پہلا قدم بچوں کو تعلیم دلوائیں، تعلیم کے بعد تجارت کی طرف لائیں۔ تجارت اسلام کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کی ہے۔ تجارت کے اصول بیان فرمائے اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تمہارا آپس میں کوئی معاملہ طے ہو جائے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھ لیا کرو۔
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم خود نہیں لکھتے تو جس طرح تم اپنے ملازم کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو اسی طرح لکھنا سکھاؤ جس طرح ایمانداری سے تم لکھتے تھے۔ ایمانداری، انصاف اس کو بھی سکھاؤ۔ اسلام نے تجارت کا حکم دیا، تجارت کے اصول بیان فرمائے، تجارت کے ذریعے معیشت کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنی ریاست کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، سب سے پہلے امن مانگا، اس کے بعد معیشت مانگی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس ملک میں رہنے والوں کو معیشت مضبوط عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شاید اسلام کے اندر معیشت کی بات ہی نہیں ہے، شاید اسلام کے اندر عوام کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ عوام رزق کیسے کمائے۔ اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں او جی استاد جی مدرسے داخل کروا دیا تو کمائے گا کہاں سے؟ اور بھائی اصل کمائی تو پڑی ادھر ہے، اصل رزق تو اللہ نے رکھا ادھر ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ ایک دن میں 1000 کما لے، ایک بندہ ایک دن میں 2000 کما لے۔ جس بندے کے کنسیپٹ میں یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو مجھے ملنا ہے میرے لیے کافی ہے، اس کے لیے 1000 کافی ہوگا، اور جس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی اس کے لیے 2000 بھی کم ہے۔ وہ پریشان ہوگا کہ صرف 2000 کمایا ہے، اور جس نے 1000 کمایا ہوگا وہ رحمت ربی، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جائے گا، یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے جو دے دیا۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام پیش کیا، معاشی اصول بیان فرمائے۔ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلوائیں گے تب ہمارے بچے کو پتہ چلے گا کہ سارا نظام تو اسلام میں موجود ہے، سارا نظام تو قرآن میں موجود ہے۔ میں خواہ ہوٹلوں پہ ملازمت کر کے دھکے کھاتا رہا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی پڑھے لکھے کے لیے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس کو ملازمت مل جائے گی؟ ایک بندہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس کو کیا ملازمت ملے گی؟ وہ کیا لوگوں کے کام کروائے گا؟ کیا وہ حکمران ذمہ دار بنے گا؟ اس فرمان مبارک سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ پڑھا لکھا انسان ہی معاشرے کا ذمہ دار بن سکتا ہے، اور جب وہ معاشرے کا ذمہ دار بن جائے پھر وہ نہ رشوت لے نہ دے، کیونکہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ دیکھو نا، اگر بندہ کسی منصب میں بیٹھا ہے، کوئی افسر بنے گا تو رشوت لے گا نا، کوئی افسر بنے گا تو رشوت دے گا نا، تو یہ عمل تبھی ہوگا ایک منصب ہو۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ہم آپ مسجد بنی نہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں آجو جی فلاں مسجد میں جمعہ ہونا ہے، آپ کے مولوی صاحب خیر ہے مسجد تو ہے نہیں۔ اسی طرح جب منصب ہوگا تو رشوت والے گناہ کا بھی تاثر آئے گا، اور اس سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو منصب تب ملتا ہے، معاشرے میں ذمہ داری اور بڑا افسر بندہ تب بنتا ہے جب بندہ پڑھا لکھا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھے لکھے ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کو اللہ تعالی نے ایک بڑا مقام دیا ہے، ہر علم والے کو اللہ نے مقام دی ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لاؤ، خواہ مخواہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تجارت میں نہ پھنساؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملازمت میں۔ ہم چھوٹے بچہ بھی ہوٹل پہ جا رہے ہیں جی کپ دھو رہے جی، بڑے دکھ ہوتا ہے ایسے بچوں کو دیکھ کر۔ ہم نے ساری ذمہ داریاں ریاست پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا ہماری قومی کمزوری ہے وہ کمزوری ہماری یہی ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران اب ہمارے ساتھ ایسے نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو مجبور ہو کر مزدوری پہ لگا لیں۔ یہ ایسے قوم ترقی نہیں کرتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر غربت ختم ہو جائے، ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارا وقت گزر گیا، اب اپنے بچوں کو بھی ہم نے اسی طرح پریشان کرنا ہے۔ اگر ریاست یا حکومت والے نہیں تعاون کر رہے تو ہماری نظر ان پہ نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظر اپنے بچے کے مستقبل پہ ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لائیں۔ اب مدارس کھل رہے ہیں، نئے داخلے اسکولوں میں بھی مدرسوں میں بھی
دونوں طرف چل رہے ہیں، اپنے بچوں کو آپ تعلیم کی طرف لائیں۔ جتنے بھی آپ کے دوست آباد ہیں آپ خود ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ مل کے ان کی ذہن سازی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے میری رحمت میں امید رکھو، رزق میں خود دوں گا۔ اپنے بچوں کو آپ تعلیم کی طرف لائیں۔ آپ کا بچہ آپ کو مزدور دیکھے گا، وہ مزدور بننے کی خواہش کرے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شہر کے ایک مفتی صاحب ہے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک سکول میں گئے، استاد صاحب بچے سے سوال کرتے ہیں بچوں بتاؤ کون کیا بنے گا؟ سارے بچے، کوئی کہہ رہا ہے میں افسر بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں فوجی بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں عالم بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں قاری بنوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں امام بنوں گا، خطیب بنوں گا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا کہنے لگا میں صحابی بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ صحابی۔ اب وہ بچہ اس نے یہ سوال کر دیا، آپ بتائیں وہ صحابی بن سکتا ہے؟ استاد صاحب نے پوچھا کہ بچہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے، آپ بن سکتے ہیں یا نہیں، صرف یہ بتاؤ کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ بچے نے بتایا کہ میری والدہ مجھے رات سونے سے پہلے صحابہ کرام کے واقعات سناتی ہے۔ صحابہ اتنے اچھے ہوتے ہیں، فلاں صحابی ایسا، فلاں صحابی نے یہ کمال کر دیا، فلاں صحابی کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دے دی، میرا دل کرتا ہے میں بھی صحابی بنوں۔ تو دیکھو ایک بچہ ایک واقعہ سن کر اگر یہ ذہن میں یقین بٹھا رہا ہے کہ کامیابی صحابی بننے میں ہے، تو یقیناً وہ بچہ اگر باپ کو مزدور دیکھتا ہے، باپ نے اگر اس کا خیال نہ کیا، اس کے مستقبل کو نہ سنوارا، اس کی تعلیم کی فکر نہ کی، تو وہ بچہ بھی پھر کل کو مزدور بنے گا۔ جس طرح آپ پریشان ہیں کل کو آپ کا بچہ پریشان ہوگا۔ حقیقت اور رزق اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں تعلیم کے ساتھ جوڑی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آنے والے وقت میں پرسکون رہیں، ان کے لیے بہتر تعلیم کا انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ سے مانگا کرو